السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مظفر گڑھ کے سفر میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ملتان چھونی کے اسٹیشن پر فجر کی نماز سے قبل حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ تعالی گاڑی کے انتظار میں تشریف فرما تھے۔ ارد گرد خدام کا مجمع تھا۔ ریلوے کے ایک ہندو بابو صاحب لیمپ ہاتھ میں لیے آ رہے تھے۔ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی کا منور چہرہ دیکھ کر سامنے کھڑے ہو گئے اور زار و قطار رونے لگے، اور پھر یہ زیارت ہی ان کے ایمان کا ذریعہ بن گئی۔ وہ کہتے تھے کہ ان بزرگوں کا روشن چہرہ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ اسلام سچا دین ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمت اللہ تعالی کا معمول تھا کہ سارا دن تعلیم و تدریس کی محنت اٹھانے کے باوجود رات کو 2 بجے بیدار ہو جاتے اور فجر تک نوافل اور ذکر میں مشغول رہتے تھے، اور رمضان المبارک میں تو تمام رات جاگنے کا معمول تھا۔ حضرت رحمت اللہ تعالی کے یہاں تراویح سحری سے ذرا پہلے تک جاری رہتی تھی، اور مختلف حفاظ کئی پارے سناتے تھے، یہاں تک کہ حضرت رحمت اللہ تعالی کے پاؤں پر ورم آ جاتا اور حتی تورمت قدماہ کی سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوتی۔ ایک مرتبہ خوراک اور نیند کی کمی اور طویل قیام کے اثر سے حضرت رحمت اللہ تعالی کا ذوق بہت زیادہ ہو گیا۔ اس کے باوجود رات بھر کی تراویح کا یہ معمول ترک نہیں فرمایا۔ آخر مجبور ہو کر گھر کی خواتین نے تراویح کے امام مولانا کفایت اللہ صاحب سے کہلایا کہ آج کسی بہانے سے تھوڑا سا پڑھ کر اپنی طبیعت کے کسل اور گرانی کا عذر کر دیجئے۔ حضرت رحمت اللہ تعالی کو دوسروں کی راحت کا بہت خیال تھا، اس لیے حضرت نے خوشی سے منظور کر لیا۔ تراویح ختم ہو گئی اور اندر حافظ صاحب لیٹ گئے، اور بہر حضرت شیخ الہند رحمت اللہ تعالی لیٹ گئے، لیکن تھوڑی دیر بعد حافظ صاحب نے محسوس کیا کہ کوئی شخص ایسا ایسا پاؤں دبا رہا ہے۔ انہوں نے ہوشیار ہو کر دیکھا تو خود حضرت شیخ الہند رحمت اللہ تعالی تھے جو حافظ صاحب کے پاؤں دبا رہے تھے۔ حافظ صاحب کی حیرت اور ندامت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، لیکن مولانا رحمت اللہ تعالی حضرت شیخ الہند رحمت اللہ تعالی فرمانے لگے کہ نہیں بھائی، کیا حرج ہے، تمہاری طبیعت اچھی نہیں، ذرا میرے دبانے سے راحت آ جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسے ہوتے تھے بزرگ جو ہمیشہ دوسروں کی راحت اور خدمت کا سوچتے تھے۔ دوستو، اسی طرح ایک پاکستانی لاہور کے رہائشی استاد کا جدہ یونیورسٹی میں استاد کی حیثیت سے تعین ہو گیا۔ جب وہ ویزا لینے کے لیے سعودی قونصلیٹ لاہور پہنچا تو سعودی قونصل نے ویزا دینے سے انکار کر دیا۔ وہ استاد کہتا ہے کہ میں نے کہا کیوں؟ مجھے آپ کی یونیورسٹی نے ملازمت دی ہے، ظاہر ہے میں تعلیمی معیار پر پورا اترا ہوں۔ سعودی قونصلر نے کہا کہ آپ کو تجربہ نہیں ہے، آپ کیسے پڑھیں گے؟ پاکستانی استاد نے کہا لیکن آپ کی یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے مجھے کہا ہے اور اس میں آپ اعتراض نہیں کر سکتے۔ سعودی قونصل کہنے لگا کہ مجھے تو اسی لیے یہاں عہدہ دیا گیا ہے کہ اگر کوئی عہدیدار غلطی کرے تو میں اس کو پکڑوں۔ استاد نے کہا کہ آپ کے وزیر تعلیم کی بھی سفارش ہے کہ مجھے ویزا دیا جائے۔ سعودی قونصل نے کہا کہ مجھے 15 وزیروں کے غلط فیصلوں کی تصحیح کے لیے یہ جاب ملی ہے۔ میرے مزید بحث کرنے پر سعودی نے کہا کہ جب تک میں اس عہدے پر قائم ہوں آپ کو ویزا نہیں دوں گا۔ وہ استاد کہتا ہے کہ میں ایک انگلش فرم میں بہت اچھے عہدے پر فائز تھا اور جدہ یونیورسٹی میں ملازمت ملنے پر استعفیٰ دے دیا تھا۔ مسٹر فریڈرک نے مجھے کہا تھا کہ مسٹر آپ اتنی اچھی نوکری مت چھوڑیں،
میں سعودیوں کو جانتا ہوں، ان کے ساتھ 20 سال کام کیا ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں اور اپنے وعدوں پر قائم نہیں رہتے۔ میں نے 2 اور مرتبہ ویزے کے لیے کوشش کی، ہر مرتبہ جواب ملتا کہ میں جب تک اس عہدے پر قائم ہوں تمہیں ویزا نہیں مل سکتا۔ 2 ماہ ہو گئے تھے، جاب لیس تھا، اداس بیٹھا تھا کہ اچانک دروازے کی بیل بجی۔ باہر آیا تو دیکھا کہ ایک میلے کچیلے پھٹے پرانے کپڑے پہنے بوڑھا کھڑا تھا۔ اس کو کئی بار ردی بھوسی ٹکڑے خریدتے دیکھا تھا۔ کہا کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا صاحب یہاں نہیں، وہاں درخت کے نیچے تھڑے پر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ میں بیٹھ گا کہ کہا کیا بات ہے؟ بوڑھا کہنے لگا میری بیٹی کی شادی ہے اور میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کی گھنٹی نہ بجاتا، لیکن اللہ جل جلالہ رب جلیل سے مانگتے ہوئے میں سو گیا تو خواب میں آپ کا گھر دکھایا گیا اور کہا گیا کہ اس گھر کی گھنٹی بجا، تیری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ میں نے کہا اچھی کہانی ہے۔ کہنے لگا صاحب آپ میرے گھر چلیے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے، میری اکلوتی بیٹی کی شادی ہے، اور محلہ والوں سے بھی پوچھ لیں۔ پوچھا کتنی رقم چاہیے؟ کہنے لگا 30,000 روپے۔ زیور تو اپنی بیوی کا دے دوں گا، 5 جوڑے اور کھانا پینے پر اتنا تو خرچ آئے گا۔ سوچا 50,000 تو لوگ میک اپ پر خرچ کر دیتے ہیں۔ بوڑھا بولا صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ مجھے خواب میں آپ کا گھر نہ دکھایا ہوتا تو میں کبھی آپ کے گھر کا دروازہ نہ کھٹکھٹاتا، میں قسطوں میں آپ کی رقم لٹا دوں گا۔ میں نے 30,000 روپے اس بوڑھے کو دے دیے اور ارادہ کر لیا تھا کہ واپس نہیں لوں گا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر بیل بجی اور وہی بوڑھا کھڑا تھا۔ میں نے کہا پھر کوئی خواب دیکھا ہے؟ کہنے لگا جی صاحب، لیکن آپ کو کیسے پتہ لگا؟ میں نے کہا میں آپ جیسے لوگوں کو خوب جانتا ہوں۔ بوڑھا کہنے لگا میں مزید پیسے نہیں مانگنے آیا ہوں، بلکہ کل رات عشاء کی نماز کے بعد میں نے دعا مانگی کہ اللہ جل جلالہ رب جلیل مجھے قرض لٹانے کی توفیق عطا فرما۔ مجھے خواب میں آپ کا گھر دکھایا گیا اور آواز آئی اس گھر کی گھنٹی بجا اور صاحب کو کہے کہ تمہارا قرض لٹا دیا گیا ہے۔ میں حیران اور اس بڈھے کی چلاکی پر مسکرا کر اندر چلا گیا اور اپنی امی کو اس بوڑھے کا خواب بیان کیا۔ امی بولی بیٹا تو سعودی قونصلیٹ جا، تیرا ویزا لگ جائے گا۔ میں غصے سے بولا امی 3 مرتبہ ذلیل ہو چکا ہوں، اب مزید ہمت نہیں ہے۔ ماں بولی 1 مرتبہ اور جا، میرے کہنے پر جا۔ میں سعودی قونصلیٹ پہنچا تو وہاں پرانا قونصلر نہیں تھا، ایک نوجوان عرب بیٹھا تھا۔ میں نے پوچھا قونصلر صاحب کہاں ہیں؟ کہنے لگا انہیں وزارت خارجہ نے واپس بلا لیا ہے اور میں اب ان کی جگہ نیا قونصلر ہوں۔ میں نے اپنے کاغذات دکھا دیے تو کہنے لگا معاف کیجئے گا، آپ لیٹ ہو گئے ہیں، پرسوں یونیورسٹی کھلنے والی ہے۔ سٹاف کو کہا فوراً ان کا ویزا لگائے اور ٹکٹ فراہم کریں اور جدہ میں فوری رہائش کا انتظام کریں۔ یہ قونصلر بیچ میں اردو بھی بول رہا تھا۔ پوچھنے پر بتایا کہ وہ پنجاب یونیورسٹی میں طالب علم رہ چکا ہے، جہاں اس نے اردو بولنا بھی سیکھ لی تھی۔ مجھے بوڑھا بہت یاد آیا کہ 30,000 کے صدقے سے اللہ جل جلالہ رب جلیل نے خطیر روزی کے دروازے کھول دیے تھے اور پرانے قونصلر کو اس کے تکبر کی سزا مل گئی تھی، اور امی نے خواب کی سچی تعبیر کی تھی کہ صدقہ کرنے والا کبھی غریب نہیں ہوتا۔ یہ اللہ جل جلالہ رب جلیل کا وعدہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی کا سنہرا قول، اگر تم نے کسی قوم کو تباہ کرنا ہے تو اس کی نوجوان نسل میں بے حیائی پھیلا دو۔ آپ کا یہ عظیم قول تاریخ کے آئینے میں، یہ تاریخ کا وہ منظر ہے جب جولائی 1187 کو حطین کے میدان میں 7 صلیبی حکمرانوں کی متحدہ فوج کو جو مکہ اور مدینہ پر قبضہ کرنے آئی تھی، ایوبی سپاہ نے عبرتناک شکست دے کر
مکہ اور مدینے کی جانب بری نظر سے دیکھنے کا انتقام لے لیا تھا، اور اب وہ 3 سے 25 میل دور عقرہ پر حملہ آور تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی نے یہ فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ عقرہ صلیبیوں کا مکہ تھا۔ سلطان اسے طے دیکھ کر کے مسجد اقصی کی بے حرمتی کا انتقام لینا چاہتا تھا۔ دوسرے بیت المقدس سے پہلے سلطان عقرہ پر اس لیے بھی قبضہ چاہتا تھا کہ صلیبیوں کے حوصلے پست ہو جائیں اور وہ جلد ہتھیار ڈال دیں۔ چنانچہ اس نے مضبوط دفاع کے باوجود عقرہ پر حملہ کر دیا، اور 8 جولائی 1187 کو عقرہ ایوبی افواج کے قبضے میں تھا۔ اس مارکے میں صلیبی انٹیلیجنس کا سربراہ ہرمن بھی گرفتار ہوا، جسے فرار ہوتے ہوئے ایک کماندار نے گرفتار کیا تھا۔ گرفتاری کے وقت ہرمن نے کماندار کو خوبصورت لڑکیوں اور بہت سے سونا دے کر فرار کرانے کی پیشکش کی تھی، مگر کماندار نے اسے رد کر دیا۔ ہرمن کو جب سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے گرفتار کرنے والے کماندار کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے سلطان سے کہا، سلطان معظم، اگر آپ کے تمام کماندار اس کردار کے ہیں جو مجھے پکڑ کر لایا ہے تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو بڑی سے بڑی فوج بھی یہاں سے نہیں نکال سکتی۔ اس نے کہا، میری نظر انسانی فطرت کی کمزوریوں پر رہتی ہے، میں نے آپ کے خلاف یہی ہتھیار استعمال کیا۔ میرا ماننا ہے کہ جب یہ کمزوریاں کسی جرنیل میں پیدا ہو جاتی ہیں یا پیدا کر دی جاتی ہیں تو شکست اس کے ماتھے پر لکھ دی جاتی ہے۔ میں نے آپ کے یہاں جتنے بھی غدار پیدا کیے ان میں سب سے پہلے یہی کمزوریاں پیدا کی۔ حکومت کرنے کا نشہ انسانوں کو لے ڈوبتا ہے۔ سلطان معظم، آپ کے جاسوسی کا نظام بہت ہی کاریگر ہے۔ آپ صحیح وقت اور صحیح مقام پر ضرب لگاتے ہیں، مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف آپ کی زندگی تک ہے۔ ہم نے آپ کے یہاں جو بیج بویا ہے وہ ضائع نہیں ہوگا۔ آپ چونکہ ایمان والے ہیں اس لیے آپ نے بے دین عناصر کو دبا لیا، لیکن ہم نے آپ کے امراء کے دلوں میں حکومت، دولت، لذت اور عورت کا نشہ بھر دیا ہے۔ آپ کے جانشین اس نشے کو اتار نہیں سکیں گے اور میرے جانشین اس نشے کو تیز کرتے رہیں گے۔ سلطان معظم، یہ جنگ جو ہم لڑ رہے ہیں یہ میری اور آپ کی یا ہمارے بادشاہوں کی اور آپ کی جنگ نہیں، یہ کلیسا اور کعبہ کی جنگ ہے جو ہمارے مرنے کے بعد بھی جاری رہے گی۔ اب ہم میدان جنگ میں نہیں لڑیں گے، ہم کوئی ملک فتح نہیں کریں گے، ہم مسلمانوں کے دل و دماغ کو فتح کریں گے، ہم مسلمانوں کے مذہبی عقائد کا محاصرہ کریں گے۔ ہماری لڑکیاں، ہماری دولت، ہماری تہذیب کی کشش جسے آپ بے حیائی کہتے ہیں اسلام کی دیواروں میں شگاف ڈالے گی۔ پھر مسلمان اپنی تہذیب سے نفرت اور یورپ کے طور طریقوں سے محبت کریں گے۔ سلطان معظم، وہ وقت آپ نہیں دیکھیں گے، میں نہیں دیکھوں گا، ہماری روحیں دیکھیں گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جرمن نژاد ہرمن کی باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا۔ ہرمن کہہ رہا تھا، سلطان معظم، آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے عرب کو کیوں میدان جنگ بنایا؟ صرف اس لیے کہ ساری دنیا کے مسلمان اس خطے کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں اور یہاں مسلمانوں کا کعبہ ہے۔ ہم مسلمانوں کے اس مرکز کو ختم کر رہے ہیں۔ آپ آج بیت المقدس کو ہمارے قبضے سے چھڑا لیں گے، لیکن جب آپ دنیا سے اٹھ جائیں گے مسجد اقصی پر پھر ہماری عبادت گاہ بن جائے گی۔ میں جو پیشن گوئیاں کر رہا ہوں یہ اپنی اور آپ کی قوم کی فطرت کو بڑی غور سے دیکھ کر رہا ہوں۔ ہم آپ کی قوم کو ریاستوں اور ملکوں میں تقسیم کر کے انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیں گے اور فلسطین کا نام و نشان نہیں رہے گا۔
یہودیوں نے آپ کی قوم کے لڑکوں اور لڑکیوں میں لذت پرستی کا بیج بونا شروع کر دیا ہے۔ ان میں سے اب کوئی نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوگا۔ تو سو واقعتاً سلطان صلاح الدین ایوبی کا یہ قول سچ ہے کہ اگر تم کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتے ہو تو اس کی نوجوان نسل میں بے حیائی پھیلا دو۔ آج ایسے ہی ہوا ہے، ہماری نسل تباہ و برباد ہو گئی۔ دوستو اسی طرح ڈاکٹر عبدالکریم بکار صاحب شامی شہری ہیں اور معاشرے میں ذات اور اجتماعیت، تعلق، تربیت اور اسلامی احیاء پر ریسرچر بھی ہیں۔ دنیا بھر میں اپنے منفرد مقالات کی بنا پر جانے پہچانے بھی جاتے ہیں۔ اسی موضوع پر 40 سے زیادہ کتابوں کے مؤلف ہیں۔ سعودی عرب کی ہر یونیورسٹی میں پڑھا چکے ہیں۔ کئی ٹی وی چینلز پر اپنے اختیار کردہ شعبے کے بانی اور سینکڑوں رسالوں اخبارات کی جان بھی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ والدین ہرگز اس بات کے انتظار میں نہ رہیں کہ تربیت گاہیں، یونیورسٹیاں یا مدارس اپنے فرائض پورے کر کے ان کی اولاد کو اچھا شہری بنائیں گے۔ انہیں خود اس ذمہ داری کو، یعنی والدین کو اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہوگا کہ انفرادی طور پر اپنے بچوں کو معاشرے کا ذمہ دار فرد بنائیں۔ کائی اچھا ہو کہ والدین گھروں میں ہی کچھ ایسے ہلکے پھلکے قانون بنا دیں جن پر عمل کر کے بچوں کی کردار میں پختگی آئے اور ان میں احساس ذمہ داری پیدا ہو۔ ساتھ ہی انہوں نے اس ضمن میں چند لوائح العمل تیار کیے ہیں۔ والدین کو ان میں جو مناسب لگے وہ اختیار کر لیں یا ان میں ترمیم اور اضافہ کر لیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے بہت پیارے سامعین اور قارئین کرام ہیں، اس لیے آپ سے بھی وہ شیئر کرتا جاؤں۔ وہ لکھتے ہیں کہ نمبر 1، گھر کا ہر فرد نماز کو اس کے وقت پر ادا کرے۔ نمبر 2، برائے مہربانی شکریہ۔ یہ کلمات بنیادی ضوابط ہوں گے جن سے کوئی بھی بری نہیں ہوگا، یعنی بڑے کو شکریہ لازمی کہیں یا مہربانی، برائے مہربانی، ایسے کوئی مار پٹائی، کوئی گالم گلوچ یا کوئی بھی لعن طعن والی ایسی بات نہیں ہوگی جس سے بد ذوقی کا احساس ہو۔ اپنے محسوسات اور خیالات کو ادب و احترام اور وضاحت کے ساتھ بتا دیجئے۔ جو کوئی بھی جس چیز کو دروازہ، کھڑکی، ڈبہ، پلیٹ کھولے گا اسے وہ بند بھی کرے گا، کچھ گر جائے تو اسے اٹھائے گا، اور جگہ کو اس سے زیادہ صاف کر کے رکھے گا جیسے پہلے تھی۔ آپ کا کمرہ خالص آپ کی ذمہ داری ہے۔ جو کوئی بات کرے گا اسے ٹوکے بغیر سنی جائے گی اور بات کو درمیان میں سے کوئی نہیں کاٹے گا۔ نمبر 8، گھر میں داخل اور خارج ہوتے ہوئے سلام کرنا ہوگا۔ نمبر 9، گھر کا ہر فرد روزانہ قرآن مجید سے 1 سپارے کی تلاوت کرے گا۔ نمبر 10، جو ہم سے ملنے آئے وہ ہمارے قوانین کا احترام کرے۔ نمبر 11، گھر کا کوئی بھی فرد اپنے کمروں میں جا کر کچھ نہیں کھائے گا۔ نمبر 12، رات کو 12 کے بعد کوئی بھی نہیں جاگے گا۔ نمبر 13، سمارٹ فون اور ڈیوائسز صرف 9 بجے سے لے کر 9 بجے کے درمیان میں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ نمبر 14، والدین کے لیے احتراماً کھڑا ہونا، ان کے سر پر بوسہ دینا یا ان کے ہاتھ چومنا ضروری شمار ہوگا۔ نمبر 15، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مل کر بیٹھنے کے وقت میں کسی قسم کے مواصلاتی ڈیوائس، فون، پیڈ کا استعمال منع ہوگا۔ نمبر 16، کھانے پینے کے وقت میں سب کی حاضری اور شمولیت ضروری ہوگی۔ نمبر 17، رات کو 12 کے بعد کسی قسم کی تعلیمی سرگرمی کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ نمبر 18، گھر کے سارے افراد گھر اور گھر میں موجود ہر شے کی حفاظت کی ذمہ دار ہیں۔ نمبر 19، اپنا کام ہر کوئی خود کرے گا، کوئی کسی دوسرے پر حکم نہیں جھاڑے گا۔ ہاں، مگر گھر کے سربراہان اپنا کام کسی کو کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 20، گھر اور خاندان اور اس کی ضروریات کسی بھی دوسری ضرورت پر مقدم اور پہلے کی جانے والی شمار ہوں گی۔ نمبر 21، کوئی بھی کسی کے کمرے یا علیحدگی والی جگہ پر
دروازہ کھٹکھٹائے یا اس کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر محمد رابط نابلسی کہتے ہیں کہ میں نے اس مضمون کو بہت ہی مفید پایا۔ والدین کو چاہیے کہ اس سے اہمیت دیں، کیونکہ اولاد کی تربیت ایک ایسا مشکل کام ہے جسے ہفتے کے 7 دن اور دن کے 24 گھنٹے کرنا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن کے پاس اولاد نہیں ان کو اللہ اولاد کی نعمت سے نوازے، اور باقی ہمیں جن کے پاس اولاد ہے ان کو اچھی تربیت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں دوستوں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔